بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت کریمہ پر ہم پہنچے تھے اور اللہ تعالی کی توحید، اس کی عبادت، اس کی وحدانیت اور بندے کا اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق، ان چیزوں پر بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اب اس 5ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ بندے اللہ تعالی کی خدمت میں یوں عرض کیا کریں، اور دعا یہ سکھلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام فرمایا، علیہم، جن پر، غیر، نہ ان لوگوں کا، المغضوب، جن پر غضب ہوا، علیہم، ان کے اوپر، ولضالین، اور نہ ان لوگوں کا گرا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ 3 آیات کریمہ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں در حقیقت یہ دعا ہے جو بندہ اللہ تعالی کے حضور میں کرتا ہے، اور مفسرین نے ان آیات کریمہ کے متعلق اور اس سے پہلے کی آیت کے متعلق ربط کے اعتبار سے یہ لکھا ہے کہ جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، یا ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالی نے یہ اپنے بندوں سے پوچھا کہ ہاں بھئی، جب تم لوگ ہماری ہی عبادت کرتے ہو اور صرف ہم ہی سے مدد چاہتے ہو اور صرف ہماری ہی توحید اور وحدانیت اور عبادت کے قائل ہو، تو اب بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے، ہم تمہاری مدد کیا کریں۔ تو اس بات کے جواب میں کہا گیا کہ یوں عرض کیا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اور اسی طرح اگر آپ تورات کو دیکھیے، انجیل کو، بائبل کو دیکھیے، تو وہاں پر یہ بات اس صورت میں ملے گی، وہاں بھی ابتدائی آیات میں یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تعالی سے دعا مانگی ہے، لیکن وہاں یہ کہا گیا ہے کہ میری آج کی روٹی، میرا آج کا رزق مجھے آج عنایت فرما۔ اور یہاں پر اس دعا میں یہ سکھلایا گیا کہ ہم سے یوں درخواست کیا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے کی دعا مانگنا اور آج کی روٹی آج کے دن مل جائے، یہ دعا مانگنا، دونوں میں جو فرق ہے سمجھنے والے خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سو بندے نے جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، انسانوں نے، ایک جماعت اور ایک گروہ نے، تو اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات خود ہی ارشاد فرمائی، خود ہی وہ دعا کو قبول کرنے والے ہیں، خود ہی بندوں کو سکھایا، تو کیوں سکھایا؟ اس سوال کا جواب شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن پاک کے حاشیے پر ترجمے میں دیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے، اللہ صاحب نے
یہ سورت مبارکہ اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی. یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زبان سے یوں دعا مانگا کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اللہ سے ہدایت کی اور سیدھے راستے کی طلب، اور پھر صرف سیدھے راستے ہی کی طلب نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا سیدھا راستہ جس پہ وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا. یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر اللہ تعالی نہ سکھاتے اور یوں عرض کرنے کے لیے اللہ تعالی نہ حکم فرماتے تو بندوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنی جامع دعا اللہ سے مانگ سکتے. اس کی جامعیت پر غور کیجیے. اور اللہ تعالی نے پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ یوں بندے اس سے عرض کریں کہ اہدنا، ہم کو چلا. ہدایت کے اصل میں معنی جو اہل لغت نے لکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور ملائمت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اور نرمی سے رہنمائی کی جائے، اس کا نام ہے ہدایت. اور اس ہدایت کے معنی میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد درجات بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالی دیتے ہیں، اور پہلے درجے کی ہدایت جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے وہ فطری ہدایت ہے جو ہر بچے کو عطا کی جاتی ہے. جبلت میں وہ چیزیں رکھتی جاتی ہیں، عقل اور شعور میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی تخلیق فرمائی، پھر اس نے اسے ہدایت دے دی. یہ فطری ہدایت جو عقل کے ذریعے دی جاتی ہے اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے. کون یہ سکھاتا ہے چھوٹے سے نومولود بچے کو کہ وہ دودھ کو چوسے، اور کون یہ سکھاتا ہے کسی اور جانور کے بچے کو کہ وہ کسی خاص چیز سے اپنی غذا کو حاصل کرے. جتنی بھی چیزیں شعور سے تعلق رکھتی ہیں، حتیٰ کہ حیوانات کے درجے کے شعور سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فطری طور پر ان چیزوں میں رکھ دیا. پہلے درجے کی ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی فطرتاً ہدایت دیتے ہیں، اور دوسرے درجے کی ہدایت وہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دی جاتی ہے، جس کا منبع اللہ کی وحی اور اللہ تعالی کے احکامات اور قطعی نصوص ہوا کرتی ہیں. اور وہی ہے جو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ رہی ہے کہ وہاں پر ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کو کی رہنمائی کرتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشوا بنا دیا، امامت کے درجے پر فائز کر دیا، اقوام کی امامت انہوں نے کی. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے. تو یہ جو دوسری ہدایت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے ذریعے یا ان پر وحی نازل کر کے باقی مخلوق کو دی جاتی. ہدایت کی تیسری قسم یا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان پہلے سے ہدایت پر ہو اور پھر اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جائے. جیسے کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یوں ہوا کرتا ہے کہ انسان کا رجحان اللہ کی تعلیمات کی طرف ہوتا ہے.
اور انسان فطرتاً بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت کرے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے. اس کے بعد وہ اس چیز کے لیے، اس ہدایت کے لیے اعمال اور نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، اور اس نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کے بعد پھر اگر بڑے گناہ اس کے راستے میں نہ آئیں اور وہ کبیرہ گناہ اور شرک اور علیاذ باللہ کفر اور اس قسم کی حرکات کا مرتکب نہ ہو، تو پھر آہستہ آہستہ اسے تیسرے درجے میں استقامت نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر فرمایا ہے. سورہ کہف میں یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہدایت پر تھے، اور جب انہوں نے خدا کی توحید کا اعلان کیا ظالم حکمران کے سامنے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ زدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا. اس لیے یہاں بھی اہدنا الصراط المستقیم کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. یہ مطلب بھی کہ پروردگار ہمارے پاس سرے سے ہدایت نہیں ہے، ہمیں ہدایت دے دیجئے. کافر انسان مثلا اس دعا کو مانگے تو اس میں یہ معانی مراد لیے جا سکتے ہیں. اور ایک مومن انسان جو عقیدے کے اعتبار سے الحمدللہ پہلے ہی صحیح ہدایت پر ہے، اب وہ جب مانگتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، یعنی پتا تو ہے سیدھے راستے پر مگر عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، استقامت نہیں آ سکتی. اے پروردگار اس سیدھے راستے پر چلا یعنی قائم رکھ. اور اسی چیز کو صوفیہ کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں، اور اسی طرح اس استقامت کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر خاصہ ارشاد فرمایا اپنے دوستوں کا. اللہ تعالی نے فرمایا ثم استقاموا، اور پھر وہ ڈٹ گئے، اللہ نے جو دین انہیں دیا تھا اس پر عمل کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو پختہ اور پکا کر لیا. یہ ہے تیسرا درجہ ہدایت کا. اور چوتھا درجہ جو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی جنت کی طرف ہو جائے. یعنی ایک انسان نے ہدایت حاصل کی دوسرے درجے پر، پھر اس کے بعد استقامت ہو گئی، اور استقامت کے بعد پھر اسے راہ دکھا دی گئی جنت کی طرف. تو وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اگر وہ استقامت کے درجے میں ہے تو یا تو پھر وہ اپنی استقامت کی دعا مانگتا رہتا ہے کہ پروردگار اس استقامت کو زندگی بھر میرے ساتھ رکھ. کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا، اگرچہ ایسے بہت کم ہوتا ہے جو زندگی میں کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو بگاڑ عادات میں پیدا ہوا ہوا ہوتا ہے وہ قبر تک بھی جان نہیں چھوڑتا. مگر یہ کہ کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ ظاہر کے تھے، اس شخص کا دل پاک تھا، تو پھر اس انسان کا انجام بخیر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح علیہ باللہ کسی کی زندگی بظاہر نیکیوں میں گزری مگر دل میں وہ جو کفر چھپا ہوا تھا اور نفاق موت کے وقت وہ سامنے آ گیا. تو اس لیے انجام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. ایک آدمی کو ہدایت ملی ہے، استقامت، تو اس پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب تو ہمارے گمراہ ہونے کی کوئی چانس باقی ہی نہیں رہا. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے، پل بھر میں بدل دیتی ہے. تو جو اللہ کا بندہ استقامت تک پہنچ چکا ہے یا تو وہ پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار اس استقامت کو، دین کے ساتھ اس وابستگی کو آخری لمحے اور آخری سانس تک قائم رکھ. کسی نے کہا ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ گھڑے بھریں پنہاریاں،
پنہاری، وہ عورت جو گھڑے میں پانی بھرتی ہے، اس نے کہا گھڑے بھرے پنہاریاں رنگا رنگ گھڑے، یعنی عورتیں جو گھڑوں میں پانی بھرتی ہیں، گاؤں میں پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، رنگین اور نقش و نگار کے گھڑے لے کر جاتی ہیں اور پانی بھر کے واپس لا رہی ہوتی ہیں. اور اگلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. بس بھرنے والی عورت تو وہ کامیاب ہے جو پانی کو لے کر گھر تک پہنچ گئی. توڑ چڑھنا جسے کہتے ہیں، اگر یہ نصیب ہو جائے تو کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی ہیچ ہے، اس لیے کہ انجام اس کا اعتبار ہے. اور راستے میں گھڑا ٹوٹ گیا تو، پانی بہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے تیسرا درجہ جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے استقامت کا، وہ بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اللہ کی بے نیازی سے، اگرچہ امید غالب آ جاتی ہے کہ جس مالک نے اپنی مہربانی اور لطف و کرم سے اس درجے تک پہنچایا ہے وہ آگے بھی پہنچا دے گا. اور وہ چوتھا درجہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اللہ تعالی ہی کے لیے ساری تعریفیں کہ اس نے ہدانا لہذا جنت کی طرف کو چلایا، یہ دن دکھایا. تو آپ دیکھیے ہدایت شروع کہاں ہوئی تھی؟ فطرت سے. پھر وہ ہدایت فطرت کے بعد انبیاء علیہ السلام کے اتباع میں آ گئی، پھر وہی ہدایت استقامت کا رنگ اختیار کر گئی اور وہی ہدایت کا لفظ سے جنت تک لے گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اگر اللہ تعالی جنت تک پہنچنے کی توفیق نہ دیتے تو پھر ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم جنت تک پہنچتے. اس لیے ہدایت کا مطلب یہ ہوا کہ چلانا. دو مطالب مفسرین نے اور طرح سے بھی بیان کیے، وہ بھی سننے چاہیے. ہدایت کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو مطلوب ہے اس تک پہنچا دیا جائے، اور ہدایت کا ایک مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ راہ دکھا دی جائے. دونوں میں فرق ہے. جو مطلوب ہے اللہ تک پہنچنا، اللہ تعالی کی محبت کا دل میں سما جانا، کفر کا زائل ہو جانا، زنگ کا اتر جانا، اللہ تعالی کا محبوب بندہ بن جانا، یہ جو مطلوب تک پہنچنا ہے، یہ اس معنی میں ہدایت صرف اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں. اور ایک ہے راہ دکھانا، بتا دینا کہ یہ کرو گے یہ انجام نکلے گا. کیکر کا درخت آج لگا رہے ہو، 10 برس کے بعد کانٹے تمہیں چننے پڑیں گے. آج اچھا کام کر رہے ہو، کل کو اس کی اچھائی کے ثمرات تمہیں دیکھنے پڑیں گے، تمہیں نصیب ہوں گے. اور اگر کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے. اس معنی میں یعنی راہ دکھانے کے معنی میں ہدایت یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے ہیں، ان کے پیروکار ان کے متبعین بھی دیا کرتے ہیں. پہلے معنی میں صرف اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. دونوں آیات آئی ہیں، اس لیے دونوں آیات کا مفہوم الگ الگ ہے. اگر دونوں کو ایک ہی طرح کی ہدایت سمجھ لیا جائے تو یہ قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے لیس علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ہدایت تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اس کو ڈال دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس شخص سے آپ کو محبت ہو، جس کے متعلق آپ چاہیں کہ اسے ہدایت ملے، آپ اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے جس کو آپ چاہیں، جس سے آپ کو محبت ہو.
سورہ قصص میں ہے اور سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بلا شبہ آپ ہدایت دیتے ہیں. ایک جگہ فرمایا ہے آپ کو محبت ہو تو بھی نہیں دے سکتے، ایک جگہ فرمایا کہ بلا شبہ آپ ہدایت دیتے ہیں. تو یہ دونوں آیات اگر آمنے سامنے رکھی جائیں تو بظاہر ان میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس اختلاف کی اتنی سی ہے کہ ہدایت کا یہ درجہ کہ کسی انسان کا دل اس میں ہدایت انڈیل دی جائے، ڈال دی جائے، نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے کی بات نہیں. ماں اور باپ خدا کے گھر میں بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا مانگتے ہیں کہ فلاں کو ہدایت ہماری اولاد میں دے دی جائے. اللہ نہ چاہے کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی. وہ دعا قبول فرما لے، اس کی مہربانی، اس کا احسان، اس کا انعام نہ مانے، نہ قبول فرمائے، اس کا عدل، اس کا انصاف. اس لیے ہدایت اس معنی میں کہ کسی سے کیسی محبت ہو اس کو ہدایت بھی مل جایا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بھی بات نہیں تھی. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا. اگرچہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بغیر ضرورت کے بیان نہیں کرنا چاہیے، مگر ضرورت پیش آ گئی نا، اس لیے ہم ان کا نام پورے ادب اور احترام سے لیتے ہیں کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے. لیکن ان کا انتقال کفر پر ہوا. یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے پس پشت دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ثابت کرنا کہ وہ مسلمان تھے، پھر ان کے آباء و اجداد، پھر ان کے آباء و اجداد، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مرد گزرے ہیں یہ سب کے سب مومن تھے اور ان میں کوئی بھی آدمی مشرک یا کافر نہیں تھا. ایک تو یہ ثابت کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ سارے لوگ ان میں ہر جگہ نکاح کے ذریعے اولادیں آگے چلتی رہی ہیں، کہیں بھی ان میں بدکاری اور ایسی چیز نہیں پائی گئی. یہ دونوں چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ عقل سے بھی کام لیا جائے تو دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری جو موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار اس سے پہلے دنیا میں انسان بستے تھے. کون جانتا ہے ان کے متعلق کہ وہ کس مذہب کے تھے اور ان کے نکاح ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا. کوئی ثبوت نہیں اس بات کا. اور اسی طرح خود صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد کا تذکرہ فرماتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر ایک حد تک کچھ اور حضرات کے نام لے کے پھر رک جاتے تھے، پھر فرماتے تھے اس کے بعد آگے کی تاریخ اور آگے کتنی نسلیں کتنی پشتیں گزری ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. کائنات میں ان کے نشان، آثار، قبریں، ہڈیاں تک ختم ہو چکی، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے یہ خام خواہ رشتوں کو اس طرح جوڑنا اور خام خواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا نقل تو دور کی بات ہے، عقل کے بھی خلاف. تو حضرت ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً ان سے انس تھا، محبت تھی، آپ چاہتے تھے ان کی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ اس شخص کے لیے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت ہو، اس کو بھی نہیں مل سکتی. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے اختیار اور قبضے کی بات ہے. اور دوسری طرف یہ جو فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ بلا شبہ صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں، تو وہاں پر مراد ہدایت کسی کے دل میں ڈال دینا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ راہ دکھاتے ہیں.
آپ پیغام پہنچا دیتے ہیں. ہدیناہم نجدین، اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں کو دونوں راہیں بتا دی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ لوگ صاف کہہ دیجئے وما علینا الا البلاغ، اور ہمارے ذمے تو بات کو پہنچا دینا ہے. کوئی کام کرتا ہے کرے، نہیں کرتا اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا ہو کسی کے متعلق کہ اس کی موت کفر پر آئے گی اور پھر کوئی شخص اسے ایمان دے دے، اور یہ فیصلہ فرما دیا ہو کہ کسی کی موت ایمان پر آئے گی اور کوئی شخص اسے کفر میں لے جائے. ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز ممکن نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، حکیم بھی ہے اور حاکم بھی. اس لیے دعا سکھلائی اور یہ فرمایا کہ یوں مانگا کرو کہ الصراط المستقیم، سیدھی راہ. صراط راستے کو کہتے ہیں، اور عربی میں سرطا کا مطلب نگل لینا. پرانے زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے اور گم ہو جایا کرتے تھے، راستہ گویا انہیں نگل لیتا تھا، گویا وہ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے. اس اعتبار سے راستے کو صراط کہا گیا کہ راستہ انہیں نگل لیتا ہے. اور بعض نے بالکل اس کے برعکس بیان کیا ہے کہ مسافر زمین کو نگل لیتا ہے، مسافر زمین کی مسافت کو طے کر دیتا ہے. اس اعتبار سے راستے کو صراط کہا گیا. اور پھر صراط کا وصف کیا بیان کیا گیا کہ اے اللہ ہمیں راہ دکھا دیجئے. کون سی؟ المستقیم، سیدھی راہ. دو نقطوں کو ملانے کے لیے جو خط ڈرا کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا خط جو دو نقطوں کو ملائے اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اور صراط مستقیم میں اللہ کی طرف پہنچنے کے وہ تمام راستے آ جاتے ہیں جن کے ذریعے انسان ہدایت کو حاصل کرتا ہے. تو دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار صراط مستقیم عنایت فرما. اس صراط مستقیم کے بہت سے درجے ہیں. اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ کوئی انسان کفر کو چھوڑ دے اور ایمان لے آئے تو اس نے اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی کفر کو چھوڑ کر سب سے بڑی نیکی قبول کر لی، اللہ پر ایمان، آخرت پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جو بھی اس کے لوازمات. اسی طرح صراط مستقیم کی ایک تشریح، ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کوئی انسان فسق و فجور میں مبتلا تھا اور کبائر میں مبتلا تھا اور ان کو چھوڑ کر اس انسان کو ہدایت ملی، توبہ کی توفیق ملی اور فرائض اور واجبات اور سنن موقدہ اس کی پابندی میں لگ گئے. اللہ کے نیک بندے جن کی صحبت میں رہ کے انسانوں کی زندگیاں بدلا کرتی ہیں، ان کے ہاں جو انقلاب برپا ہو جایا کرتا ہے وہ یہ کیا کم ہے کہ ان کی صحبت میں جانے والے لوگ بالعموم کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی چھٹ جاتا ہے. کرامت یہ نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی چیز یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ پر ایک مردہ زندہ ہو جائے، لیکن لوگوں میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں بزرگ تھے اور ایک قبر پہ کھڑے ہوئے اور مردہ زندہ ہو گیا تو سارے شہر اور ملک اور دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ اتنے صاحب کرامت بزرگ ہیں.
اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا ایسا بندہ جس کی مجلس میں رہ کے، جس کی صحبت میں رہ کے، جس کی ارشادات سے، جس کی تعلیم سے ایک جہنم پہ جانے والا آدمی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتا، جنت کی راہ پر چل پڑے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے زندگی نصیب ہو جائے، اس کو کوئی کرامت نہیں کہتا. اس لیے کہ اس میں کوئی شہرت نہیں ہے، اس میں کوئی اچنبے کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا سکے. اور عقل اور شعور پھر جتنا ہوتا ہے اتنا ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں لوگ. تو اصل حقیقت میں جو کرامت ہے وہ کہیں زیادہ حسی کرامات سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ کسی انسان کو کسی کی صحبت سے کہیں جانے سے صراط مستقیم مل جائے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا یہ بھی مطلب ہوا کہ اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یعنی گناہوں کی زندگی سے توبہ مل جائے، اے پروردگار صحیح زندگی کی طرف آیا جائے. اس صراط مستقیم کا ایک اور درجہ بھی ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو سنوارے، اور اتنا سنوار لے، اتنا پاک کر لے کہ معائب اس انسان کے سرشت میں اپنا اثر نہ دکھا سکیں. حسد ہے، کینہ ہے، نکل جائے اور دل صاف ہو جائے. کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ چیز دل سے دور ہو جائے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اپنی زبان سے جھوٹ بکتے ہیں، ان لہم الحسنی، یہ جھوٹ بکتے ہیں کہ ساری اچھائیاں ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہرگز نہیں. جو سمجھتا ہے کہ ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، دنیا جہان کے اوصاف اور آخرت میں جنت سب کی سب میرے ہی لیے ہے، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہے. اپنی زبانوں سے اتنے بلند و بانگ دعوے نہ کیا کرو. اس لیے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگی جاتی ہے. جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ آزمائش کی بھٹی پر چڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ زبان سے جو مرضی کہہ دے اور کوئی اسے پوچھے گا نہیں. تو انسان کا دل پاک ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے صاف ہو جائے، اخلاص آ جائے، نیت ٹھیک ہو جائے، اور ظلم طبیعت سے نکل جائے. جھوٹ جو تمام بیماریوں اور منافقت کی جڑ ہے، اس جھوٹ کا کلا کما ہو جائے. تو اس انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے آخرت، وہ تو بنی اور سنوری، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. مگر دنیا اس کے لیے اتنی تاریک ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ جیتے جی اپنے لیے گویا جہنم کا ایک معاشرہ بنا لیتا ہے. اس نے طے کیا ہے کہ گناہ کا کام نہیں کرے گا. اب بازار جاتا ہے اور ہر طرف بے پردگی ہے، کہاں تک اپنے آپ کو بچائے. دفاتر میں جاتا ہے، رشوت کو حق کہہ کے وصول کرتے ہیں، کیا کرے. گھر آتا ہے اور گھر والوں کو طنز، تنقید اور ایسی چبھے ہوئے جملے جن سے سوائے اللہ کی ناراضگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ سناتے ہیں، یہ سنتا ہے. تو پورا معاشرہ اس کے لیے مکمل طور پر یہ منظر پیش کرتا ہے کہ تم جہنم میں کی زندگی گزار رہے ہو. یہ جس طرح بیچارہ جس نزاکت کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گویا تلوار کی دھار پر چل رہا ہوتا ہے. یہی جو اس کی محنت ہے، یہی قیامت میں جب پہنچے گا تو یہی صراط مستقیم وہاں پل صراط بن جائے گا. یہ جو آیا ہے
کہ پل صراط اتنا باریک ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اس کی نزاکت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ آدمی دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے. اگر وہ سچ بولنا شروع کر دے تو کوئی اس انسان کا دوست نہ رہے. اگر وہ انسان اللہ کے لیے صاف سچی گواہی دینا شروع کر دے تو معاشرہ ایسے اس سے کترا کر گزرے اور بچے جیسے کہ اسے چھوت کا مرض کوئی لگ گیا. اور کبھی لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہماری غیبتوں میں شریک نہیں ہوگا، لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، تو جس طرح یہ تنہائی کی زندگی اس کے لیے ایک عذاب بن کے رہ جائے گی اور ایک مصیبت محسوس کرے گا، یہی صراط مستقیم پہ چلنے کا صلہ قیامت میں اسے دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ پل صراط ہے جس سے اسے گزارا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بجلی کی طرح لوگ گزر جائیں گے اور گھوڑے کی سواری کی طرح گزر جائیں گے، تو دنیا میں جتنی استقامت تھی اسی حساب سے وہاں بھی گزرنا ہو جائے گا. اس لیے اس دعا میں بندہ اللہ تعالی کی خدمت میں یوں عرض کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور اب غور کیجئے کہ واحد کا سیوا نہیں بلکہ جمع کا سیوا لائے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہدنا کا مطلب یہ کہ ہم سب کو چلا، تو اس میں جب سب کے لیے دعا مانگتا ہے تو کچھ اللہ کے اچھے بندے بھی ہوں گے، خدا کے ایسے بھی مقرب بندے ہوں گے جن کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا. تو جب سب مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا، ایک مسلمان دوسرے کے لیے، دوسرا تیسرے کے لیے، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو کوئی تو ہوگا جس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیں گے. تو جب ضرور قبول فرما لیں گے تو دوسروں کے صدقے میں اس کا بھی کام ہو جائے گا. اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے مجد، اس کی بڑائی کے برعکس اور خلاف ہے یہ بات کہ وہ اپنے بندوں کی کسی ایک دعا میں سے ایک حصے کو قبول فرما لے اور پھر رد کر دے. اس لیے جمع کا سیوا استعمال فرمایا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ یوں مانگا کرو، کہا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے راستے پر چلا ہم کو سیدھی راہ، یہ ترجمہ ہے اس کا. اور پھر دیکھیے صرف یہی کہہ کے بات کو ختم نہیں کر دیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جملہ یہ بھی مکمل ہے، مگر ہماری تعلیم کے لیے اگلی دو آیات اس میں فرمایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ اللہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے. تین جماعتوں کا ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی کتاب اور اس سے تعلق بس جوڑ لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی راہ بھی دیکھنی ضروری ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے. ہدایت کے دو سلسلے، ایک خدا کی کتاب، حدیث، تعلیمات، اور ایک وہ شخصیات جنہوں نے ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے مطلوبہ رنگ میں رنگ لیا ہے. جو گمراہیاں اس مردہ معاشرے میں پھیل گئی ہیں اور جیسے لاش سے تعفن اٹھا کرتا ہے، اب مسلمانوں سے جو تعفن اٹھتا ہے ان کی لاشوں سے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب بس کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے حدیث کی، کیا ضرورت ہے روایات کی، انہوں نے امت کو ایسے کر دیا ویسے کر دیا. ان کا بس چلے
اور ان کے سینے کا بغض ظاہر ہو جائے اللہ کے اچھے بندوں کے خلاف تو وہ کھرچ دیں ان الفاظ کو قرآن پاک سے. اللہ نے فرمایا یوں مانگا کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف خدا کی کتاب قرآن پاک اور حدیث اور صرف اس کی تعلیم اور اردو ترجمے دیکھ دیکھ کر ہدایات نہیں ملا کرتی، ہدایت نہیں ملا کرتی. یہ ضروری ہے کہ ان شخصیات اور ان اللہ کے نیک بندوں کو بھی دیکھا جائے، ان کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل کی جائے جن پر خدا نے انعام کیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ صراط مستقیم کے فوراً بعد یہ کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا. اگر اللہ کے وہ بندے جن پہ خدا نے انعام کیا تھا ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور ہم ان کے بغیر ہی ہدایت پر چلنے والے اور ان کی زندگیوں سے قطع نظر بس صرف کتاب کافی ہے اللہ کی، یا بہت احسان کیا تو کتاب و سنت کافی ہے، اگر معاملہ یہی ہوتا تو یہاں پر ان آیات کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ سو یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یوں مانگا کرو کہ اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. آگے یہ دیکھیے آپ قرآن پاک کو، یہاں پر ایک 5 کا اردو کا ہندسہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا 6 کا ہندسہ آپ کو نظر آئے گا. یہ جو 6 کا ہندسہ ہے یہ دلیل ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ سورہ فاتحہ میں یہ 6ٹی آیت ہے. فقہا کا اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کا اس پہ اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ میں 6ٹی آیت کون سی ہے اور 7ویں کون سی ہے. جو لوگ خاص طور پہ اہل مدینہ یہ مانتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کو 6ٹی آیت مانتے ہیں اور پھر صراط الذین سے لے کے والضالین تک وہ اس پوری یہ آیت کو ایک ہی مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 آیتیں، یہ 7 آیات ہوگی بسم اللہ سمیت. اور حنفی فقہا ہر سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا یا کسی بھی سورت کا ایک ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے. وہ جب پھر صراط الذین انعمت علیہم پر پہنچتے ہیں تو یہاں رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں نماز میں بھی قرات میں بھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ 6ٹی آیت ہے. یہ جو 6 کا چھوٹا سا ہندسہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اسی لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر رکتے تھے اور اس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ آیت کریمہ ہے 6ٹی اور پھر اس کے بعد آگے 7ویں آیت. اب یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ سب سے پہلے تو ترجمے کی بات دیکھ لیجئے کہ یہ ایک ہی جماعت ہے یا 3 جماعتیں، دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب، اور وہ جن پہ انعام ہوا تھا نہ ہی ان لوگوں پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، یعنی ان پر تیرے انعامات تا حیات جاری رہے حتیٰ کہ ایمان پر موت آئی اور خدایا تیرے حضور پہنچ گئے. تو یہ تینوں اوصاف خدا کا انعام اور ان پر غضب کا نہ ہونا اور ان کا گمراہ نہ ہونا، یہ تینوں ایک ہی جماعت ایک ہی شخصیت میں پائی گئی ہوں. اللہ کسی ایسے شخص میں پروردگار اس کی راہ ان لوگوں کی راہ میں دے دے.
اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے ہیں. تو تین جماعتیں ہو گئی، انعام والے الگ ہو گئے، اللہ کا غضب جن پہ ہوا وہ الگ ہو گئے، اور جو گمراہ ہوئے وہ الگ ہو گئے. تین جماعتیں الگ الگ ہو گئی. پہلے ترجمے کی صورت میں ایک ہی جماعت ہے، ان کے تین اوصاف ہیں کہ ان پہ انعام ہوا، غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. اور دوسرے ترجمے کی صورت میں تین جماعتیں الگ الگ ہو گئیں کہ پروردگار راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کی جن پر غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ اللہ تعالی نے خود ہی بیان فرما دیا. یہ جو اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ خدا کا انعام کن لوگوں پر ہوا تھا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تو خیال آتا ہی ہے کہ خدا کا انعام کن لوگوں پہ ہوا تھا، کون یہ لوگ تھے. تو قرآن خود تشریح کرتا ہے ان کی دو جگہ پہ، کئی متعدد مقامات پہ، دو جگہ مثال کے طور پہ. سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ، سو یہ مطیع، یہ فرما بردار لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ، یعنی انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے انعام کیا ہے، والصدیقین، اور صدیق ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، والشہداء والصالحین، اور تیسرا گروہ شہداء کا ہے اور چوتھا گروہ صالحین کا ہے. اور سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. یہ لوگ کون تھے؟ من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، وممن حملنا مع نوح، اور وہ لوگ جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا، ومن ذریت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، و اسرائیل، اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، وممن ہدینا واجتبینا، اور جن لوگوں کو ہم نے ہدایت دی، جن لوگوں کو ہم نے منتخب کر لیا، یہ ہیں وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور ان کی حالت پتہ ہے کیا تھی؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، جب اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں اللہ کے اس کلام کو سن کے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. دل دہل جاتا ہے خدا کی کتاب سن کے کہ اللہ نے کتنا زبردست کلام نازل کیا ہے. یہ ہیں ممن ہدینا واجتبینا، جنہیں ہم نے ہدایت دی، اور واجتبینا، جنہیں ہم نے چن لیا، وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا. سورہ مریم کی آیت سجدے کی آیت ہے، لیکن یہ پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوا ہے، باقی جو سن رہے ہیں سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے جن پر انعام فرمایا ہے ان کی تشریح فرما دی، اور فرمایا ہم نے انعام کیا ہے کس کس پر؟ انبیاء علیہ السلام پر. ختم ہو گیا سلسلہ. صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، انہیں ہدایت دی تھی، یہ چنے ہوئے لوگ، ان سب پر خدا نے انعام کیا ہے. اب یہ جو انعام والے لوگ تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ صدیقین کا کیا ہے. اور ان صدیقین کے سردار اور ان صدیقین کے امام سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر تھے. اسی وجہ سے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں جن مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں،
تو وہ اس معنی میں کہا ہے اور لکھا ہے کہ خدا کی راہ پر چلنے والے سب سے بڑے انعام پانے والے یہ لوگ تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر تھے، سب سے بڑے صدیق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، وہ سب سے زیادہ صحیح خواب بھی دیکھنے والا ہوگا. یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے اسے خواب میں بھی سچائی دکھائی جاتی ہے. اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے انسان، سب سے زیادہ وزنی گواہی دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ تھے جن پہ اللہ کا انعام ہوا تھا. کتنے خوبصورت الفاظ میں اقبال نے کہا ہے، امن الناس بر مولائے ما، میرے مولا میرے آقا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر، جو قبر میں، غار میں، اسلام میں ہر جگہ ایک کے بعد دوسرا آدمی وہی تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان لائے ہیں تو وہ لائے ہیں، یعنی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ تھے، وہ یا دوسرے وہ ہوئے. غار ثور میں دوسرے وہی تھے. قبر مبارک کے ساتھ دوسری قبر انہی کی ہے. امن الناس پر مولائے ما، میرے مولا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے جن پر خدا کا انعام ہوا تھا. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت احتیاط کرتے ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا تہجد کے بعد پڑھتا ہوں رات کو اٹھ کے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی محنت کرتے ہو، مجاہدہ کرتے ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا لوگوں کے حقوق کے بارے میں، دوسروں کا خیال رکھنے کے بارے میں، کہ اپنی وفات سے پہلے اپنی اہلیہ کو بلایا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو اور فرمایا روزہ افطار نفلی روزے سے تھی. انہوں نے کہا حضرت کس وجہ سے؟ تو فرمایا تم میری حالت دیکھ رہی ہو، میرا تو بھی انتقال ہو جائے گا اور میری موت سے جو مصیبت، جو تکلیف، پریشانی تمہیں اٹھانی پڑے گی اس کی وجہ سے روزہ رکھا ہوا ہوگا تو اور پریشان ہو جاؤ گی، دقت ہو جائے گی. تو میری وفات سے پہلے جلدی کرو، روزہ افطار کر لو. اتنا خیال ہے وفات کے مرض میں بھی کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اور ان کا خلافت کا معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایسا صاف ہو گیا تھا کہ حضرت عجینہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے زمین کا ٹکڑا ایک لکھ دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعدد فیصلے ایسے ہیں جو انہوں نے یا تو ان احادیث کی بنیاد پر کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی، اور یا پھر ان کا اجتہاد تھا. اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں جہاں اس بات کی بحث کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھے اور ان کے فیصلوں کو ترجیح حاصل ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پر. اور پھر لکھا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا فیصلہ ان کا جس کی اصل کہیں سے ثابت نہ ہو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ان کے فیصلوں پر بھی انہیں ترجیح تھی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تمام تر عظمتوں کے باوجود، عزت اور احترام کے باوجود انہیں اطلاع نہیں ہو سکی ہوگی ان فیصلوں میں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اختلاف کیا. حضرت عجینہ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ زمین کا فلاں ٹکڑا مجھے دے دیں.
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مسلک توسع تھی، وسعت تھی اس میں، اور انہوں نے ایک زمین کا بڑا ٹکڑا اس سے دے دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متعلق کہا کہ عمر سے دستخط کرا لینا. تو وہ گئے ہیں زمین کے اس ٹکڑے کی سند لے کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ تم اکیلے آدمی اور اتنی بڑی زمین، اتنی جاگیر تمہیں حکومت دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی، اور آپ کی تصدیق چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھاڑ دیا اس کاغذ کو اور فرمایا یہ کیسے تمہیں دیا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا ٹکڑا تمہارے علاوہ اور مسلمانوں کا کیا اس میں حق ہی نہیں بنتا؟ اور مسلمان نہیں شریک؟ میں ہرگز اس فیصلے کو کے بعد تمہیں زمین کا مختار نہیں ہونے دوں گا. حضرت عیینہ آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور جھلائے اور کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حقیقتاً خلیفہ تو عمر ہی ہیں. اور پھر اس نے کاغذ دکھائے اور کہا یہ دیکھیے اور آپ مجھے نیا کاغذ لکھ دیجئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کاغذ کو عمر چاک کر دے وہ بکر اسے نہیں سی سکتا، اور جس فیصلے کو عمر رد کر دے ابو بکر اس فیصلے کو نہیں کر سکتا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں احتیاط تھی. اس اختلاف کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے جیسے وہ ان لوگوں کا اختلاف جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور سیاستیں بھری ہوئی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں وسعت تھی، نرمی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں احتیاط غالب تھی کہ اگر اتنے بڑے ٹکڑے حکومت ایک ایک شخص کو دینے لگے گی تو پھر باقی مسلمانوں کے حصے کہاں جائیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں وسعت تھی کہ ایک دو چار آدمی ہیں جنہیں اگر زمین حکومت دیتی ہے تو لے لیں گے، کون سا ساری رعایا کو اتنی زمین دینی. دونوں حضرات اپنی جگہ پر حق پر تھے. یہ لوگ تھے جن پر خدا کا انعام ہوا. اسی لیے جتنے گمراہ لوگ ہیں اور جتنے لوگ خدا کے دین سے اور اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان سب میں یہ قدر مشترک ہے کہ اللہ کے وہ بندے جن پر خدا نے انعام کیا تھا سب کے سب گمراہ ان کے مخالف ہیں. کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے جن پہ خدا کا انعام ہوا تھا وہ واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور باقی امت کے درمیان. اور اس واسطے کی حیثیت اگر مشتبہ ہو جائے اور یہ واسطے پہ تنقید کی جائے اور یہ درمیان کا واسطہ ناقابل اعتبار ٹھہرا دیا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات مشکوک ہو کر رہ جاتی. ہم تک دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے واسطے سے پہنچا ہے. ہم تک ساری حدیث کا ذخیرہ، ساری کی ساری خدا کی کتاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیٰ کہ قرآن پاک عبداللہ ابن مسعود نے پڑھایا، ابی ابن کعب نے پڑھایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، وہ واسطہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو پڑھنا سکھایا ہے، پھر ہم تک قرآن پہنچا ہے. اگر یہ لوگ مشتبہ قرار دیے جائیں اور ان کے متعلق یہ طے کر دیا جائے کہ ان پر خدا کا انعام نہیں ہوا تھا لیاذ باللہ، تو سارے دین کی جڑ اکھڑ جاتی. اس لیے یہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ انعمت علیہم، اللہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے، تو بعض مفسرین نے شخصیات کا ذکر کر دیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے یا عمر رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی بھی ہیں. تو حقیقتاً وہاں انعام یافتہ لوگوں کی تعداد یا ان کے اسماء کا ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ مقید ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہوا ہے. پھر اس کے بعد دو اور لفظ فرمائے گئے، ایک وہ جماعت جن پر غضب ہوا اور ایک وہ جو صحیح راہ سے منحرف ہو گئے، الگ ہو گئے. ان دو گمراہ جماعتوں کے متعلق انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے عرض کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.